اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد۔ سورہ یونس رکو نمبر 8 آیت نمبر 71۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ ابھی ہم نے آیت 72 کا 72 کا ترجمہ پڑھا۔ اب آیت نمبر 73، انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا، یعنی اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، یعنی جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 74 ہے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہم نے 74 آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ 74 آیت نمبر ہے یہ، یعنی 71 سے 74۔ اب یہ رکوع نمبر 8 سورہ یونس کا۔ اب ہم پہلے سے شد و مد کے ساتھ اور لگاتار یہ بات کہتے ہیں کہ جو قرآن کا اسلوب ہے، یعنی کن چیزوں کو خدا نے قرآن میں دلیل کے طور پر دلیل بنایا ہے، یعنی کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کن چیزوں کو دلیل بنایا ہے اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وحی کو سمجھایا ہے، یا آخرت کی جو اصل ہے، اصل جو دنیا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ اب آخرت کی زندگی جو ہے وہ غیر مرئی دنیا ہے، یعنی وہ انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، پوشیدہ ہے، ڈھکی ہے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر دنیا جو ہے، دنیا ظاہر سی بات ہے، دنیا تجربات پر چلتی ہے، مشاہدے پر چلتی ہے، لیکن اب یہ جو کائنات ہے اس کا جو ہے 80 اور 90%، یہ جو کائنات جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی قرآن جن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے ان میں سے 90% چیزیں تو ہمارے تجربات میں ہیں، کچھ ہیں 2 4 5 باتیں جو پوشیدہ ہیں۔ تو وہ جو پوشیدہ دنیا ہے، یعنی جو آخرت ہے، قیامت ہے، اصل جو زندگی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو شد و مد کے ساتھ بنیاد بنا اس قرآن میں۔ سب سے پہلے آفاق کی نشانیاں۔ اب یہاں پر بھی لفظ نشانیاں ہے کہ ہم نشانیوں کو کھولتے ہیں، نشانیوں کو انکار۔ آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے نشانی۔ سب سے بڑی نشانیاں جو ہے اس میں آفاق کی نشانی ہے، کائنات، پوری کائنات، اس کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں تاکہ آپ ان پر غور و فکر کرو تو تم حقیقت تک وہ جو اندیکھی دنیا ہے، انویزیبل ورلڈ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو یقین آئے گا، جو متشابہات کے جو چیپٹر ہے۔ دوسری نشانی اللہ ہمیں دکھاتے ہیں انفس، یعنی انسان کا اپنا جو نفس ہے، انسان اپنا وجود ہے، اس کو بناتا ہے بنیاد۔ اور تیسری بنیاد جو ہے یہ جو دلیل کے طور پر ہے وہ ہے اقوام کی تاریخ۔ یہ جو قوموں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کا پڑھا،
اب اس کے بعد جو آئے گا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے دنیا میں، یا جن قوموں کی طرف ان انبیاء کو بھیجا گیا، ان کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ تو گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن ہسٹری ہے، یہ ہیومن ہسٹری یعنی بحثت مجموعی ان قوموں نے کیا کیا، ان کا حال تم دیکھ لو۔ نمبر 2، انسان کا اپنا وجود، کہ اب جیسے سورہ طارق کا حوالہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تو یہ ہے انفس کی نشانی، اور اس کے بعد آفاق کی نشانی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ جو آیت سنوریہم آیاتنا، کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے ان قریب، کہاں؟ فی الآفاق، اس آفاق میں، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے وجود میں، انسان جو اپنا وجود ہے اس میں۔ تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں، آفاق و انفس پلس ہیومن ہسٹری جو قومیں گزری ہیں، ان کو بناتا ہے قرآن بنیاد، اور سمجھاتا کیا ہے؟ سمجھاتا ہے وہ جو اندیکھی دنیا یعنی آخرت، جس کو ہم کہتے ہیں جو اصل زندگی ہے۔ تو اس کو یہ اب اصل جو موضوع اس قرآن کا ہے وہ ہے آخرت، یعنی آخرت کی تیاری۔ موضوع اس اعتبار سے تو انسان کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس غرض سے؟ ہدایت کیوں؟ تاکہ تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اصل دنیا میں کہیں اور، یہ والی دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں تم نے نہیں رہنا، اصل دنیا تمہاری آخرت ہے، اس لیے تمہیں وہاں کامیاب ہونا ہے۔ اس کو سمجھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، آفاق و انفس اور قوموں کی تاریخ، ان 3 چیزیں، ان کو بنیاد بناؤ، ان پر غور و فکر کرو۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ خود قرآن بار بار کہ تم سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، چاہے متشابہات کا چیپٹر ہو یا محکمات، تو محکمات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو متشابہات کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امیج ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی پوئٹری پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، تو شاعر کیا کرتا ہے یا کوئی بھی ادیب کیا کرتا ہے؟ وہ چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے، پھر چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی تصویر کھینچتا ہے لفظوں کے ذریعے سے۔ یہ پیکر تراشی کا عمل ہے، شاعری نام ہی اسی کا ہے کہ آپ نے لفظوں کے ذریعے سے تصویر کاری کرنی ہے، تصویریں بنانی ہے لفظوں کے ذریعے سے۔ تو جب ہم کسی کی تحریر یا کسی کی شاعری یا پوئٹری پڑھتے ہیں، تو گویا ہم ان چیزوں کو لفظوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے لفظوں کو دیکھ کر اس تصویر پر ایمان لاتے ہیں یا یقین کرتے ہیں کہ نہیں، ایسی چیزیں واقعی ہیں کہیں موجود کائنات میں۔ اب جب ہم انسان کی کسی پیکر تراشی یا کسی شاعری یا کسی تحریر کو دیکھ کر لفظوں کے ذریعے سے پوری جو ہے وہ منظر کشی اور تصویر کشی اور پوری تصویر جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں ذہن میں کہ نہیں، منظر تو یوں ہوگا جیسے کہ اس نے لکھا ہے، یہ تو انسان ہے، انسان کی تحریر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دنیا کی ہمیں تصویر کھینچ کر دکھا رہا ہے ان آیتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت، دوزخ، قوموں کا تذکرہ، جو کچھ بھی تذکرہ قرآن میں ہے، تو اللہ نے تصویر کھینچی ہے نا لفظوں کے ذریعے سے اس منظر کی۔ تو ہمیں اس پر کتنا یقین اور کتنا اعتماد، اور کون سی تصویریں ہمارے ذہن میں گھومنی چاہیے اور گھوم رہی ہے۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ ایمان کا اور یقین کا، کہ انسان کی تصویر لفظوں کی بہتر ہو سکتی ہے یا واقعی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے نا کہ ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے کسی کی بھی کتاب، اور وہ اس نے کہیں کی منظر کشی، کسی کی بھی کہیں اور دنیا کی، یا کہیں دنیا میں ہے موجود لیکن ہم وہاں گئے نہیں ہیں۔ کتاب میرے آپ کے پاس پہنچی، ہم نے کتاب کے ذریعے سے وہاں کی منظر کشی کھینچ لی، وہاں کی تصویریں سماج ایسا ہوگا، یہ ایمان اللہ واقعی ہے، صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ اب قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس اندیکھی دنیا جو ہمارے لیے اندیکھی ہے اس کی تصویر کھینچ رہا ہے لفظوں میں۔ اب کتنا یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ اب یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ جتنا ایمان ہمیں گہرا ہوگا یقین کے درجے میں، تو ہم اس متشابہات کی جو تصویریں کھینچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظوں میں، ہمارا محکمات سے کہیں زیادہ ان پر ایمان ہونا چاہیے، یہ متشابہات پر، یعنی جو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کے قابل نہیں ہے، جن کا مجملاً ان پر ہمارا ایمان ہے، یعنی متشابہات کے جو چیپٹر، یعنی اللہ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے،
یہ جو اندیکھی جو جنت ہے جہنم ہے، دو چار چیزیں تو ہیں پوشیدہ، اور کیا ہی ہے، تو ان کی تصویر کھینچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، یا یہ کہا گیا ہے احادیث میں ہے کہ جس نے آخرت کی تصویر دیکھنی ہو اپنی آنکھوں سے تو امپارے کی کچھ ایک دو صورتیں نہیں ہیں، سورہ انشقاق ہے شاید، سورۃ البروج، وہ دو تین صورتیں ہیں ایسی جن میں خوب بہو نقشہ کھینچا گیا وہ لفظوں کے ذریعے سے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ ایمان، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہے ہمارا ایمان انسانوں پر کہ بھائی یہ انسان اس فیلڈ کا ماہر ہے، ایمان ہے، ایمان ہوتا ہے یقین کہ ہاں یہ جو کرتا ہے بالکل صحیح ہے، اس نے جو مجھے ہدایات دی ہیں میں ان ہدایات پر چلوں گا۔ چلتے کہ نہیں چلتے؟ بیمار ہو جاتا ہے کوئی بندہ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ لکھتا ہے یا جو کچھ بھی کہتا ہے، ٹیسٹ کرانا ہے، جو بھی ہے، سرجری ہے، جو بھی ہے، کرتے ہیں، مریض کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ یقین ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے بندہ۔ اب میں وہی کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ پر کتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، ڈاکٹر سے تو بڑا ہی ہونا چاہیے نا، بڑھ کر ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہم یوں اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، تو اللہ تو ہمارا خالق ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں اس نے جو ہدایات دی ہیں وہ میرے فائدے، آپ کے لیے فائدے، انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آیت ہمیں اس پر شرعی صدر نہیں ہو رہا، شرعی صدر نہیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی یا یقین نہیں آ رہا یا کچھ بھی ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اس میں کیا حکمت ہے وغیرہ، جو بھی حکمتیں ہم ڈھونڈتے ہیں، خیر ڈھونڈتے ہیں کہ اس آیت کا تو سمجھ نہیں ہے، اس کا تو جو ہے چلن نہیں ہے، رواج میں نہیں ہے، تو ہم اس یقین پر اس پر عمل کریں، اس آیت پر، آیت الاحکام، جو بھی اس شعبے کو یوں چلاؤ، اس کو یوں چلاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس شعبے کو یوں چلانا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کے نتیجے میں خیر برآمد ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت دی ہے کہ ایسے یوں اس شعبے کو یوں چلاؤ، یوں کرو۔ اللہ سے بڑھ کر خیر کا کون ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بچوں کا خیر کا ہے، ہو سکتا ہے، استاد ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان کا ہو سکتا ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو خود قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بڑھ کر خیر کا ہیں کسی کے۔ تو اللہ نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہہ دیا، جو اصول دیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ہم آنکھیں بند کر کے سمجھ آئے یا نہ آئے ان پر عمل کریں۔ تو عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اب یہ واقعات ہے کہ قوموں کی ہسٹری تھوڑا دیکھ لو کہ وہ بھی لوگ تھے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے بھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم، کتنی قوموں کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن میں۔ سوال ہے کہ آج 21ویں صدی ہے اور ان جو قوموں کا جو زمانہ تھا، اب اس میں جو لاکھوں سالوں کا وہ جو ہے بعد ہے، تو ہمیں ان سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ اب تب کے رسم و رواج کچھ اور تھے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 21ویں صدی ہے، تو کیا اس میں ربط ہے؟ وہ ایک ہی ربط کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی جو نفسیات تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی نفسیات بھی وہی تھی، ہماری نفسیات بھی وہی ہے، ہیومن سائیکولوجی بالکل سیم ہے۔ البتہ کچھ جو ہے وہ چیزوں کے درمیان فرق آ چکا ہے کہ وہاں کچھ ٹیکنالوجی تھوڑی بہت، آج جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے میں نہیں تھی، یا اس زمانے میں جو تھیں وہ آج کل نہیں ہو سکتی، بس یہ فرق ہے، وگرنہ ہیومن سائیکولوجی وہ بالکل سیم رہی ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ جو کیا تھا تم وہ نہ کرنا، اگر تم نے بھی وہی کیا تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، دوہرے مجرم ہیں۔ اب ان کافروں نے وہ کچھ کیا تھا انبیاء کے ساتھ، اور ہم قرآن کو ماننے کے بعد بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ یعنی ایمان تو لایا قرآن پر، لیکن عملی طور پر ہم ایک شعبے کو نہیں چلا سکتے قرآن پر، تیار ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے اصولوں پر اپنے شعبوں کو چلائیں۔ وہی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کو جو شعر تھا کہ خدا سے تجھ کو، جو بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، اس لیے نہیں چلاتے قرآن و سنت پر جو اصول دے قرآن و سنت نے اپنے شعبوں کو، کہ کم اس سے ہماری ڈیولپمنٹ رک جائے گی، کوئی خیر نہیں ہوگی، ان میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے۔ وگرنہ امید ہوتی کہ ہم قرآن و سنت کو
اصول بنائیں اپنے پورے نظام میں، اپنے تمام جو شعبہ جات ہیں، تو انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں ترقی کے تمام تر راستے انہی اصولوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں کھلیں گے۔ اب یہ یقین ہوتا، لیکن ہمیں یقین کس پر ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے، کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، ہم خدا سے نو امید بیٹھے ہیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اس لیے جو تین چیزیں شد و مد کے ساتھ اللہ کہتے ہیں، ان پر تفکر کرو، غور کرو، اور تمہیں اللہ کا یقین آئے گا، اللہ کا ایمان، اللہ کا یقین کہ اللہ نے جو اصول دیے وہ میرے آپ کے لیے خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور جنت کی کنجی جو یہی ہے، آخرت کا راستہ انہی شعبوں کو، انہی اصولوں کو ماننے کے بعد آتا ہے۔ آخرت کا، مغفرت کا، جنت کا راستہ کون سے راستے ہیں؟ وہ راستے ہیں جو اصول اللہ رسول نے دیے ہیں اس قرآن میں۔ تو جن قوموں نے نہیں مانا ان کا کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ یہاں تک تو ان لوگوں کو معقول دلائل اور دل کو لگنے والے نصائح کے ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ ان کے عقائد اور خیالات اور طریقوں میں غلطی کیا ہے، اور وہ کیوں غلط ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح راہ کیا ہے، اور وہ کیوں صحیح ہے۔ اب ان کے اس طرز عمل کی طرف توجہ منعطف ہوتی ہے جو وہ اس سیدھی اور صاف تفہیم و تلقین کے جواب میں اختیار کر رہے تھے۔ 10-11 سال سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ اس معقول تنقید اور صحیح رہنمائی پر غور کر کے اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے، الٹے اس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ انہی کے بھلے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ دلیلوں کا جواب پتھروں اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے۔ اب ہیومن سائیکولوجی بدلی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا بتلا رہا تھا کہ دلیلوں کا جواب کسے دے رہے تھے؟ پتھروں سے۔ نصیحتوں کا جواب گالیوں۔ آج نہیں ہو رہا ہے کیا؟ مسلمان کا ایسا نہیں، وہ ایسا بیہیو نہیں کرتے مسلمان کے ساتھ، تو بالکل ہیومن سائیکولوجی سیم ہے۔ اپنی بستی میں ایسے شخص کا وجود ان کے لیے سخت ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا جو غلط کو غلط کہنے والا ہو اور صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہو۔ اب یہ حالات آج نہیں ہے۔ حق بتانے کے لیے جو ہے وہ 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی میں بولوں یا نہ بولوں، میں یہ کہوں کہ یہ شعبہ یوں چلانا ہے، یوں نہ کرو، قرآن تو اسے منع کرتا ہے، قرآن یہ اس شعبے کو چلانے کے لیے یہ اصول دیتا ہے۔ لیکن ایک اجنبی سا انسان اپنے آپ کو اجنبیت کے ماحول میں پاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن یہاں پر قرآن اور سنت اسلام کے کوئی اصول جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سیم ہے کہ نہیں؟ باقی رہا گونگے شیطان۔ اب یہ بالکل ٹریننگ ہے، ہماری جو سائیکولوجی ہے وہ اسی پر ٹرین کی ہوئی ہے کہ آپ نے حق بات نہیں کہنی، بزدل ہی بننا ہے۔ تو جب ہمارے بڑوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک یہی تربیت ہوگی، آپ نے حق بات نہ کہنی ہے، نہ بولنا ہے، نہ سننی ہے۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ بھائی صحیح بات یہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت یہ اصول ہے، یا کہیں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ٹریننگ یہ ہوگی آپ نے جو ہے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے حق بول دیا تو جھگڑا ہوگا، ساری مصیبت تمہاری سر آئے گی، اس لیے بزدل بنے رہو، گونگے شیطان بنے رہو۔ اب یہ نفسیات ہے کہ نہیں؟ پروان چڑھائی گئی کہ نہیں چڑھائی گئی؟ بس یہ اس وقت یہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ جو غلط کو غلط کہنے والا ہو اور صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہو۔ اب آج کا اسلام اور واقعی اسلام، ایک ہوتا ہے اسلام، آج جو مسلمان ہیں اور جو اسلام ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی جو عملی تہذیب ہے، عملی زندگی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ہاں نام دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ شعبہ جو ہے یہ ہمیں اسلام کہتے ہیں، وغیرہ اس کی جو شکل انہوں نے بنا رکھی ہے، ولیمہ کو دیکھ لیجئے، اب ایگزامپلوں سے ہی تو سمجھ آئے گی۔ یہ جو صدقات کرتے ہیں، صدقہ ولیمہ ہے وہ خوشی کے موقع پر ہے، دوسرا ہے صدقہ۔ اب کیا اس کا اسلام کے ساتھ، اب یہ دونوں اصطلاحات کس کی ہے؟ اسلام کی۔ صدقہ اور ولیمہ اصطلاح اسلام کی ہے۔ پریکٹیکل شیپ کیا ہے میرے آپ کے معاشرے میں؟ اس کی کیا شیپ ہے؟ اسلام کے ساتھ جڑتی ہے۔ نکاح ہے، اصطلاح کس کی ہے؟ اسلام کی۔ پریکٹیکل نکاح جو ہو رہے ہیں وہ اسلام کے ساتھ کیا واسطہ ہے اس کو؟ طلاق ہے، اصطلاح اسلام کی، لیکن پریکٹیکل کیا ہے اس کو؟ بالکل علی الرغم۔ سود ہے، اسلام میں کچھ ہے، قرآن میں کچھ ہے، پریکٹیکل اس کا کیا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو یہ سارے وراثت ہے، مانتے ہیں، یا جو بھی اصطلاح ہے اسلام کی، پریکٹیکل شیپ اس کی کیا ہے؟ بالکل خلاف ہے۔ تو پریکٹیکل اسلام مطلب جو اس وقت مسلمانوں کا اپنا عمل ہے، اور اسلام
اسلام اور مسلمان یہ دو جدا گانا چیزیں ہیں، ہو چکی ہیں، اور وہ معاملات ہم نہیں چلا سکتے، وہ معاملات، وہ مسائل جن کو ہم چلا سکتے تھے بآسانی قرآن و سنت کے مطابق، ان کو چلانے کے لیے ہمیں ہمت نہیں ہو رہی۔ یا اگر کوئی بندہ کہہ بھی دے کہ یہ شعبہ یوں چلانا ہے اسلام کی روح سے، بھائی کرو اللہ کے بندو، وہاں جو ہے وہ عذرات تھے، نہیں جناب اب ایسا ہے، پھر ویسا ہے، اب وہ ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، اور جو انہوں نے شکلیں بنا رکھی ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ملے گا ہمیں اس کے نتیجے میں۔ بھائی جو اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، یا اسلام جو شکل دیتا ہے اس کی شکل کچھ اور ہے، ہم کچھ اور شکل اس کی بنا رکھی ہے، تو کائے کا ثواب؟ اب صدقہ ہے، صدقہ کس کو لگتا ہے؟ جو مستحق ہو اس کا۔ ایک کھاتا پیتا بندہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس میں سب اچھے لوگ ہیں، کھا رہے ہیں سب، بھوکا کوئی نہیں ہے، اور پھر میں صدقے کے نام پر ایک وہ پروگرام کا انعقاد کروں اور اسی سوسائٹی کو دعوت دوں جو کھدا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور کچھ اتنے دور سے بھی آئیں گے دوست میرے، جو گاڑیوں پر آئیں گے، اپنی گاڑی سے آئیں گے، کرایہ دیں گے، کم سے کم 500 روپے تو ان کو خرچ ہو گیا، 1000 روپیہ وہ آئیں گے، میرے ہاں جو ہے وہ صدقہ ہے، اور وہ آئیں گے 1000 روپیہ خرچ کر کے، اور یہاں پر صدقے کی شرکت کے لیے، صدقے میں شرکت کے لیے۔ اب یہ اس وقت میرے آپ کے صدقات ہیں، ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو باضابطہ 1000 روپیہ، 1500، 2000 دے کر اپنی گاڑی کا تیل خرچ کر کے آئیں گے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، ان کے پاس گاڑی بھی ہے اور خرچہ بھی ہے اور تیل بھی ہے، یہ سب کچھ کریں گے اور آئیں گے، میرے ہاں پروگرام ہے کس چیز کا؟ کون سی اصطلاح استعمال کی؟ صدقے کی۔ صدقہ نکال رہا ہوں میں کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے، اور جو پیدل آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، اچھے کھاتے پیتے سب۔ اب یہ کون سا ثواب اس پر مل رہا ہے ہمیں؟ بھائی صدقہ تو ان لوگوں کو لگتا ہے جو واقعی بھوکے۔ اب اس وقت ہماری سوسائٹی میں بھوکا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اور ضروریات ہیں واقعی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے بھائی کھانا، اور فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن کے ہے، اب کھانا تو ہے بیچارے میں، کہ بھوکا تو نہیں رہے گا، لیکن جو وہ مد ہے پیسے کی، پیسہ جتنا بھی ہے اس کے پاس، جو بھی اخراجات ہیں جو بھی ہے، وہ سارا لگا رہا ہے کھانے پینے پر، اب بھوکا تو نہیں رہ سکتا نا انسان، لیکن جو دوسرے کام ہیں وہ تو رہ جائیں گے۔ مان لو مکان ہے، مکان تو کچا ہی رہے گا، بچوں کی تعلیم تربیت سے وہ تو رہ جائے گی، یا کچھ اور ہے وہ رہ جائے گا، یا کوئی بیمار پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ وہاں لگے گا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اگر جو صدقہ لگے گا وہ بیمار ہے، کنٹینیوس جو بیمار ہیں، لگاتار کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کچھ یتیم ہیں، لاچار ہیں، تو یہ جو بہترین شکل اس وقت ہے وہ ہے ان لوگوں کو دینے کی کہ نقد پیسہ لو اور بیماروں میں تقسیم کر دو۔ یا ایسے لوگ ہیں یتیم ہیں، یا ایسے بھی ہوتے ہیں کنٹینیو جو بیمار ہیں، ان کو بہترین جو ہے وہ صدقہ ان کو ہے۔ باقی اس وقت جو مسلمانوں کے ہاں جو اسلام کی اصطلاحات کے نام پر وہ جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں، ثواب ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں ہٹو بچو، یہاں سے بھیڑ ہے، وہاں سے بھیڑ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے پورا پتہ نہیں کون سا جو ہے، اب ہم ڈائریکٹ بس جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے، ہم نے نیاز کر دیا، صدقہ کر لیا، تو بس اب انٹری مارنی ہم نے شام کو۔ کیا وہ ویسٹ ہے پیسہ آپ کا؟ ثواب تو دور کی بات ہے، ویسٹ ہے، اللہ پوچھے گا۔ بتاؤ تم نے کون سا صدقہ کن لوگوں کو کھلایا تھا؟ ولیمہ کن لوگوں کو کھلایا تھا آپ نے؟ بھائی جس چیز کی ضرورت وہ کرو، لیکن شادیوں پر ایکسٹرا پیسہ، نمود و نمائش، دکھاوا، ویسٹیج ہر چیز کی، وقت کی، صلاحیت کی، مال کی۔ اچھا اس شادیوں کو اتنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پروٹوکول کے ساتھ وہ اتنا وہ اس کو کرائیں، جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا میں صرف شادی ہی مقصد ہے، پورا صرف کرنا، پورا جتنی جمع پونجی ہے۔ اب جب رواج بنتا ہے تو اس چکی کے نیچے کون پستے ہیں؟ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے،
رواج بنتا ہے، رواج کو توڑنا عام لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جو عام انسان ہوتا ہے وہ کب پڑھتا ہے؟ اس نے فلسفہ ہی کب پڑھنا ہے؟ اس کی وہ سوچ اتنی ڈیولپ ہو ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کسی رسم کو توڑنے کی ہمت کرے. ہمت تو وہ بندہ کرتا ہے جو فلسفر ہو، جس کو ہمت ہو، جو سوچ وچار رکھتا ہو، جو یونیک سوچتا ہو، جو معاشرے کی خود ساختہ اور معاشرے نے جو رسمیں اور روایتیں بنائی ہوں ان پر وہی انسان جو ہے وہ ہتھوڑا مار سکتا ہے جو انسان سوچتا ہو کہ بھئی یہ رسمیں کہاں سے آئی ہیں اور میرا آپ کا اس میں فائدہ کیا ہے، اجتماعیت کا کیا فائدہ ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ نہیں اجتماعیت کے لیے نقصان ہے تو وہ اس پر تیشہ بن کر گرتا ہے. تو یہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی زندگی کا مقصد یہ شادیاں وادیاں جیسے جو گلیمرائز کرنا ہے ان کو سب سے زیادہ. شادی ہے تو ہٹو بچو، پورا ڈریس ہے، یہ ہے، پوری اب ریلیں بن رہی ہیں، ویڈیوز ہے وغیرہ، یہ سب ایسا لگتا. بھائی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ اس کے دل پر کیا بیتے گی، نمبر ایک. دوسرے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان جو ہے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں پوری طریقے سے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، جو بھی ہے، ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ہم تو ہو گئے ہیں نا، یہ نہیں کہ دور ہوں گے آپ. بالکل یہ ہے کہ بھائی کوئی مرے گا تو مقصد ہے ایک نیاز دینا، صدقہ اس کے نام پر، اور بلائیں گے کس کو؟ جو میں نے کہا اچھی کھاتے پیتے لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلائیں گے، اس کا مطلب ہے صدقہ. دوسرا جب شادی ہوگی تو وہاں پر بھی پورا جمع پونجی لگا دیں گے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ میری اس وقت مسلم سوسائٹی اور دوسروں سب لوگوں کا زندگی کا مقصد بن چکا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. ان پر پیسہ لوٹانے کی، پیسہ خرچ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. پیسہ اور وقت اور صلاحیت لگانی ہے مقصد جو میرا آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے. بھائی شادی ایک ضرورت ہے بھائی، اس کو اتنا اچھالنا اور گلیمرائز کرنا اور یہ ہٹو بچو، بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مقصد کو سمجھتے زندگی اس وقت میرے آپ کا جو مقصد ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے. اس وقت پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، وقت کہاں دینا ہے، صلاحیتیں کہاں جو ہے کھپانی ہے، یہ اس وقت ہے کرنے کا کام. باقی جس کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، وہ شادی نہ کرے تو پھر کیا ہی کرے. بھائی شادیوں پر جو ایکسٹرا خرچ نہ کرے، ہاں کیمرے لاؤ، یہ سب ڈھول ہے، میوزک ہے، رقص ہے، موسیقی ہے، یہ انجوائے کرو وقت، تو ٹھیک ہے بھائی. اگر کسی انسان کو مقصد ہے ہی نہیں بڑا تو اس کے لیے شادی بھی ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے تو صحیح ہے. لیکن جس انسان کا مقصد ہے کہ یہ مقصد نہیں، ضرورت ہے، بھائی شادی کرنے، نکاح ہو گیا، بات ختم. وہ سمپل نکاح، مسجد میں جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا. تو اس میں یہ بابیلا کرنا اور شور شرابہ اور یہ پروٹوکول اور یہ سب چیزیں، بھائی کیا ہے اس کان تک خبر نہیں ہونی چاہیے بھائی. کچھ لوگوں کو پتہ چلا بھائی ٹھیک ہے نکاح کرنا ہے، بھائی 2-4 بندے ہیں وہ نکاح کر لیا. جو گلیمرائز کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ہے ہمارا جو اس وقت اجتماعی مقصد ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ کنسپٹ کیا ہے دنیا کی امامت؟ اس کو سمجھو، اس کو سمجھنے ہم نے، اس کے لیے جو ہم نے اس کے لیے کتاب اقرا، اللہ نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا. تو یہ پڑھنے کا اس وقت ہے کہ ہم اپنے ذہنوں پر سب سے زیادہ کام کریں. کتاب جو میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر، اس کو ہم شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، یہ سب موقع پر ہم ان کو تقسیم کریں، اس پر زیادہ پیسہ خرچ کریں. باقی جو قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ تو اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو تم کرتے نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رسول پر ایمان لائے لیکن کرنا وہ نہیں ہے. اچھا وہی بات ہے کہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے لیکن ہے مسلمان. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل ہیومن سائیکولوجی بدلی نہیں، جو ان کی تھی وہ ہماری ہے. اچھا جو بندہ تھوڑا بہت ہوشیار کرنے کی کوشش کراتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے یہ، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بیوقوف ہے. بھائی مجھے یہ سننے پڑتے ہیں. تھوڑا کام کرتا ہے انسان ہٹ کر تھوڑا بہت، تو یہ تو بالکل سیم ہے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بجائے اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، ورنہ ہم زبردستی اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے تاکہ بینائی جیسی چیز ہماری سرزمین میں نہ پائی جائے. روشنی دکھانے والے کو کبھی برداشت نہیں کرتے. یہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس پر کچھ اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ.
اسی قصے میں وہ اپنے اور تمہارے معاملے کے جواب بھی پا لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوموں کے ان کے تذکرے سنائے کہ ان کا کیا رویہ تھا اور تمہارا کیا ہے. تھوڑا اپنے اور ان کے درمیان جو ہے تھوڑا تطابق پیدا کر لیں ہیں. اپنے عمل کو اور ان کے عمل کو تھوڑا ملا لیں, تمہیں جواب مل جائے گا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.